الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج جنوری کی 16 تاریخ ہے اور آج کا درس ہمارا 579 صفحہ 579 سورہ شورى 42ویں سورہ اور آیت نمبر 13 نیچے سے تیسری سطر بلکہ چوتھی سطر 579 صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شرع لکم من الدین، شرع یشرع شرعا، اس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے رفقائے محترم جو دریا ہے، دریا یا کنواں، اس کی طرف جانے کے لیے راستہ کھولنا، بنانا، تراشنا، یعنی راستہ کس کی طرف؟ گھاٹ، پانی کی طرف۔ گویا کہ پانی اصل ہے تو اس پانی کی طرف راستہ بنانا، راستہ کھولنا، راستے کی نشاندہی کرنا۔ تو شریعہ دراصل ہوا گھاٹ یعنی پانی کی طرف رہنمائی کرنے کے جو راستے ہیں۔ تو شرع تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی، قانون بنایا، نظام حیات تمہیں رہنمائی کی اس کی، من الدین نظام حیات کے حوالے سے۔ اور یہ وہی نظام حیات ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رہنمائی دی، وصیت کی، اس کی اتباع کا حکم دیا، اور یہ وہی ہے رہنمائی، نظام حیات کہ جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ جس کا ہم نے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کو پابند کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا۔ پس ان اقیم الدین، پس اس نظام حیات کو قائم رکھو، اس کو علم اور عمل کے حوالے سے اپنے اندر قائم رکھو، اس پہ چلو، اس پہ چلتے رہو۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس نظام حیات کے حوالے سے آپ نے اندر فرقے پیدا نہ کرنا، گروہ در گروہ نہ ہو جانا، اس کے اندر بٹوارا نہ کرنا۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور نہ بٹوارے کرنا، نہ بندر بانٹ کرنا، نہ فرقے، گروہ، جتھے بندی قائم کرنا اس نظام حیات یا دین کے حوالے سے۔ فرمایا کابورا یکبورو، گراں گزرنا، شاہ گزرنا، قابل برداشت نہ ہونا۔ کابورا
قابل برداشت نہیں ہوتا۔ کن پر؟ علی المشرکین، مشرکوں پر۔ کیا چیز ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے؟ ما تدعوہم الیہ، جس نظام حیات اور نظام حیات کے حوالے سے جس تصور کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ نظام حیات اللہ کا، اور اس نظام حیات میں فرقے نہ بناؤ، گروہ بندیاں، فرقے، جتھے، یہ ختم کرو، تو دین کو تو وہ ماننا چاہتے ہیں لیکن فرقوں کے ساتھ۔ اور جب آپ کہیں کہ دین میں تو فرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو فرقوں سے اوپر کرو، ہاں جی، تمام شخصیتوں سے اوپر ہو جاؤ تاکہ محمد رسول اللہ کی شخصیت اور ذات رہ جائے، اور تمام انسانی کتابوں سے اوپر اٹھو تاکہ اللہ کی کتاب رہ جائے، یعنی کتابوں میں سے اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور شخصیتوں میں سے اسوہ کمال محمد رسول اللہ کی ذات۔ تو یہ جو دعوت ہے یہ شاخ گزرتی ہے کن پر؟ مشرکوں پر۔ ان سے کہو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی مجتبا کرتا ہے۔ مجتبا رفقہ محترم یہ جیم با یا، جابیہ اصل میں حوض کو کہتے ہیں، جابیتن حوض، اور اجتبا کسی کو حوض کی طرف لانا، حوض کی طرف لانا، اور حوض میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر دور دراز کی زمینوں کو سیراب کرنے کا انتظام کرنا۔ تو یہ جو دین ہے رفقہ محترم، اس کا ہدف کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذات کو سیراب کرنا۔ دین آب حیات ہے، دین ہماری روح کی غذا ہے، تو ہماری روحوں کو غذا پہنچانے کے لیے، ہماری روحانی پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آب حیات کلام پاک نازل کیا، اور اس کلام پاک کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق لوگوں کو یعنی سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پوری امت مسلمہ، اگر وہ امت مسلمہ ہے تو وہ مجتبا ہے۔ پوری امت مسلمہ، آپ اور ہم مجتبا ہیں اگر ہم اپنے مقام کو پہچانتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ عام طور پر ہمارے ہاں تصور ہے کہ جی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ رفقائے محترم، اگر اللہ پاک اپنی مشیت کے تحت ہدایت دیتے ہیں، اسی کے تحت گمراہ کرتے ہیں، تو پھر انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسان کے لیے عذاب یا ثواب کیا ہے؟ یعنی اگر گمراہ ہونا انسان کے اپنے انیشیٹو پہ نہیں ہے، وہ اس کے اپنے آزادانہ اختیار و ارادے پہ نہیں ہے، تو جزاء و سزا باطل ہے، مکافات عمل ایک ظلم ہے۔ اس لیے یہ باطل تصور ہے کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ صحیح تصور یہ ہے کہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے ان کو جو گمراہ ہونا چاہے، فرد جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ کرتا ہے اور قرار دیتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہونا چاہیں خود۔ مثلا یہاں دیکھیں فرمایا یہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اپنی جانب، اپنے دین کی جانب، اپنے نظام حیات کی جانب۔ کن کو رفقائے محترم؟ آگے دیکھیں من ینیبو، جو بندے ہدایت کے لیے اس اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انابہ ینیبو انابتاً، جھکنا، انیشیٹو لینا، آگے بڑھنا، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ ٹھونستے نہیں ہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو اس سے ہدایت کا طالب ہوگا اسے وہ ہدایت کے سارے دروازے اس پر کھول دے گا، اور جو ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف جائے گا تو اللہ اسے مجبور نہیں کریں گے کہ جبرن اور قہرن اسے راستے پر رکھیں، اور اگر وہ گمراہ ہونا چاہے تو اللہ اس کے دل دماغ کو معوف کر دیں، ہاتھ پاؤں کو مفلوج کر دیں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔
فرمایا وما تفرقو، اور نہ گروہ در گروہ ہوئے، نہ فرقوں میں بٹے۔ کون؟ یہود، نصارہ، یعنی جو ماقبل انبیاء ہیں سیدنا ابراہیم سے لے کر مسیح علیہ السلام تک، اور یہ نمائندہ مثالیں ہیں، ان پر حصر نہیں ہے۔ انبیاء صرف یہ نہیں ہے، کوئی قریہ یا بستی نہیں مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی اور رسول وہاں آیا ہے۔ من امہ، کوئی امہ نہیں، کوئی قریہ نہیں مگر وہاں اللہ کا رسول، نذیر، وارنر آ چکا ہے۔ یہ نمائندہ مثالیں ہیں۔ تو ان انبیاء پر ایمان لانے والے اور ہر نبی پر ایمان لانے والے، آپ اور ہم بھی اسی ضابطے میں شامل ہیں۔ وما تفرقوا، اور نہ گروہ در گروہ ہوئے، نہ فرقوں میں بٹے، نہ دین کا بٹوارا ہوا، نہ بٹے وہ دین کے حوالے سے۔ تمام سابقہ اقوام اور ہم اور آپ سب۔ یہ سورہ شورى 42ویں سورہ رفقائے محترم، ہم آیت نمبر 13 اور 14 پر 579 صفحے پر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ 42ویں سورہ، آیت نمبر 13 14 579 صفحہ۔ وما تفرقوا، اور نہ گروہ در گروہ ہوئے، فرقوں میں تقسیم ہوئے، الا مگر۔ فرقے کب پیدا ہوئے؟ من بعد ما جاءہم العلم، فرقے ان میں تب بنے، تب وہ فرقوں میں بٹے جب آ گیا ان کے پاس علم۔ اب سوال یہ ہے رفقائے محترم، علم تو روشنی ہے اور فرقہ ظلمت ہے، تو علم کے آنے سے تو ظلمت اور تاریکی کو دور ہونا چاہیے۔ یہ نا آپ کے اور میرے بابین اختلاف ہے رات کی تاریکی میں۔ آپ کہتے ہیں یہ 500 کا نوٹ ہے، میں کہتا ہوں 1000 کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جعلی سکہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ تو حقیقی ہے۔ اب یہ ہمارا اختلاف قائم رہے گا اس وقت تک تاکہ روشنی نہ ہو۔ اب اگر 1,00,000 تقریر آپ کریں، میں کروں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چھوٹی سی موم بتی سے رفقائے محترم آپ تھوڑی سی بھی روشنی کر دیں تو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ 500 کا نوٹ ہے یا 1000 کا سکہ کیسا ہے۔ تو علم تو روشنی ہے، تو علم کی روشنی سے تو اختلافات کو، تفرقوں کو دور ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فرقے بنتے ہی اس وقت ہیں جب علم آ جاتا ہے؟ تو علم رفقائے محترم قرآن حکیم کی روح سے 2 طرح کا ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے باغی، العلم الباغی، اور دوسرا علم ہے رفقائے محترم توئے الفتا عین ذریعے ای طائی۔ علم 2 طرح کا، ایک باغی علم اور ایک طائی علم۔ علم کی حیثیت رفقائے محترم پانی کی طرح دیکھ لیں، پانی، آگ۔ اب پانی اور آگ سے زیادہ انسان کے لیے مادی حوالے سے کیا مفید ہے؟ لیکن وہی پانی رفقائے محترم اگر کشتی کے اندر آ جائے، پانی وہی ہے، اگر کشتی کے نیچے رہے تو اس کی اور ویلیو ہے، اور وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے اور ویلیو ہے۔ آگ اگر چولہے کے اندر رہے اس کی اور افادیت ہے، اور چولہے سے باہر نکل کر خیمے کو جلا دے، آگ آگ ہی ہے، پانی پانی ہے۔ اسی طرح علم علم ہی ہے، لیکن وہ علم کہ جس کو قرآن نے یہاں کہا بغیم بینہم، وہ علم فرقے پیدا کرتا ہے جو علم باغی ہوتا ہے۔ اور باغی علم سے کیا مراد ہے رفقائے محترم؟ جو اللہ تعالی کی وحی کے ماتحت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 6:112 سورہ الانعام آیت 112، جب علم انسانی اقدار وحی کے ماتحت نہیں رہتا اور علم کا مقصود اللہ کو پانا نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا علم کا نصب العین نہیں رہتا، پیٹ پوجا، حیوانی خواہشات، تو حیوانی خواہشات جس علم کا نصب العین بن جائیں وہ علم باغی ہے، اور وہ علم حجاب اکبر ہے۔
وہ علم انسان کو اللہ سے نہیں ملاتا، علم وہ ہے جو مولا سے ملائے بندے کو۔ تو علم وہ ہے کہ جو عبد کو معبود سے ملائے، مصنوع کو صانع سے ملائے، حکمت کے طالبوں کو حکیم مطلق سے ملائے، محتاج ربوبیت کو رب اکبر سے ملائے، وہ علم ہے۔ اور جو علم انسان کو مولا کا پتہ نہ بتائے، اس کی شناخت نہ بتائے، اس کے ایٹریبیوٹس نہ بتائے، اس کا مکاشفہ اس میں نہ پایا جاتا ہو، وہ حیوانی خواہشات کا علم ہوتا ہے۔ اور حیوانی خواہشات کا علم جب مقصود بذات بن جاتا ہے تو ہر فرد صرف اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اور پیٹ اور مفادات کے تقاضے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر تمام عداوتیں، دشمنیاں، فرقے بنانے کی نفسیات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اختلاف اور تفرقات تب پیدا ہوا جب علم اور علماء باغی ہو گئے۔ اور بغاوت کس سے کی؟ اقدار وحی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ضابطہ ہدایت سے۔ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ إِلَىٰ رَبِّكَ، فرمایا کہ من ربک، کہ اگر ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نہ ٹھہرا چکے ہوتے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں میری اور آپ کی حیثیت کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی ہے۔ اس دنیا میں ہماری حیثیت ایسے جس طرح ایک طالب جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اب کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب رفقائے محترم چاہے تو ممتحن کو گالیاں لکھ دے، گالیوں سے پورے صفحات سیاہ کر دے، نہ اس کا پانی روکا جائے گا، نہ اس سے کرسی چھینی جائے گی، نہ پنکھا اگر چل رہا ہے تو وہ بند ہوگا، نہ روشنی جو ہے وہ بند ہوگی، نہ ممتحن یا اس کی طرف سے جو نگران ہیں وہ آ کر اس کا قلم پکڑیں گے۔ کھلی آزادی ہے، آزادی ہے، جو چاہیں آپ لکھیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ٹائم ہے کہ جس پر ہم رزلٹ کا اعلان ہوگا، اس کے بعد کامیابی یا ناکامی کا پروانہ ملے گا، اور پھر اصل حیات میں آپ داخل ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم پہلے سے تیرے رب کی طرف سے ایک ضابطہ قانون نہ ٹھہرایا جا چکا ہوتا الی اجل مسمی، کہ ایک وقت خاص تک انسان کو مہلت ملے گی، اس کے اختیار و ارادے کو ایکسرسائز کرنے کے اس سے مواقع ملیں گے، اگر یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضابطہ نہ ٹھہرا چکے ہوتے لَقُضِیَ بَیْنَهُم، تو پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اختیار و ارادہ دیتے ہی نہ، یہ کائنات اس طرح بنتی ہی نہ، انسان مرز وجود میں آتا ہی نہ، آتا تو حیوانی سطح پر اختیار و ارادے کے بغیر، ذات کے بغیر، IMNS کے بغیر۔ تو یہ فرمایا کہ یہ چونکہ انسان کو اختیار و ارادہ دینا مطلوب ہے تاکہ وہ آزادانہ اختیار و ارادے کے ساتھ نیکی یا بدی کا انتخاب کرے، اور وہ نیکی اور بدی اس کی اپنی ہو، ورنہ وہ اگر نیکی سے اپنے آپ کو آراستہ کرے تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے جس میں فاعل نیک جو ہے اس کے پاس اختیار و ارادہ نہ ہو۔ یعنی اگر رفقا محترم کسی کی بکری جو ہے وہ کھیت سے گزر جائے اس طرح کہ اس کو چرے نہیں، دائیں بائیں نہ دیکھے، نہ نقصان پہنچائے، تو کبھی ہم نہیں کہتے کہ بکری بڑی نیک ہے، بکری بڑی پاک دامن ہے۔ تو پاک دامنی ہو یا نیکی، وہ وہی نیکی ہے کہ جو اختیار اور ارادے کے ساتھ ہو۔ تو اختیار و ارادہ نہ ہو تو مورل ورچو جو ہے، اخلاقی فضیلت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اختیار و ارادہ کے حوالے سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا حکمت اور اس کا یعنی حاکمانہ فیصلہ یہ تھا کہ انسان کو اختیار و ارادہ دے کر یہ تمام اس پروسیس سے گزارا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ایسا نہ کیا کہ جو ہی وہ کوئی کرے تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو ختم کرتے چلے جائیں۔ تو یہ مہلت کا قانون ٹھہرایا اختیار و ارادے کے بعد۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، 580 صفحہ پہلی سطر۔ فرمایا کیا ہوا؟ علم باغی ہو گیا، علماء نے بغاوت کر دی اللہ کے کلام کے خلاف۔ اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہو گئے؟ تفرقے، فرقے، گروہ بندیاں،
جد سے پارٹیاں الگ الگ. اور یہ جب علم ہو گیا باغی اور اختلاف اور تفرقے کا ماحول نفسیات اسٹیبلش ہو گئی، کیا فرقے کے بغیر آپ کا اسلام بھی معتبر نہیں ہے؟ پہلے پوچھیں گے جی آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ مسلمان ہیں الحمدللہ. فرقہ کون سا ہے آپ کا؟ ارے اگر فرقہ نہیں ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ جب علم باغی ہو گیا، فرقے دین کی شناخت میں لازم ہو گئے، تو اگلا اس کا نتیجہ یہ نکلا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ اورثوا الکتاب، اورثوا رفقائے محترم، یہ اورثوا پیسے وائس ہے، فعل مجہول، کہ جو کسی نہ کسی طرح کتاب کے وارث بن گئے. یعنی کتاب، دین، ایمان موروثی ہو گیا. جس طرح کوٹھیاں ملتی ہیں، کاریں ملتی ہیں باپ سے بیٹے کو، تو اسی طرح اسلام بھی ورثے کے طور پر ملنے لگا. ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا ہندو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان. رفقائے محترم ذرا بات کو آگے بڑھائیں اور آج سے 1400 سال پیچھے چلیں. اگر مکہ کا ماحول ہوتا رفقائے محترم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور دعوت توحید لے کر کھڑے ہوتے اور آپ کے پاس چند ایک فقراء، مساکین، غلام بیٹھے ہوتے اور اقتدار آپ کے پاس نہ ہوتا، معیشت کی، معاشرت کی، سیاست کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور دار الندوہ پر آپ کا قبضہ نہ ہوتا، بلکہ یہ تمام چیزیں ابو لہب اور ابو جہل کے ہاتھ میں ہوتی، اور قرآن پر ایمان لانے کا معنی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محروم کرنے کے مترادف ہوتا، پرسیکیوشن کا سبب بنتا، تشدد کا سبب بنتا. قرآن کا نام لینا ہی اپنے لیے بدنامی نہیں، اس سے بھی بڑے بڑے اغوا کرنا بچوں کو، بیوی کو. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر، جو کچھ ان کے ساتھ تاریخ میں محفوظ ہے، اگر یہ سب کچھ اسلام اور ایمان اور قرآن کے نتیجے میں ہوتا تو آپ اور میں رفقائے محترم سوچیں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ساتھ دیتے یا ابو جہل اور ابو لہب کا ساتھ دیتے؟ کس کا ساتھ دیتے؟ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، آج بھی ہم کہاں کھڑے ہیں خود فیصلہ کر سکتے کہ وقت کی جو طاقتیں ہیں، تقاضے ہیں، مفادات ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں یا کتاب اللہ کے تقاضوں کو، یعنی اس کی دعوت کو، اس کی توحید کو، اس کی اشاعت کو اپنا نصب العین بنا کر کھڑے؟ تو فیصلہ ہمارا اپنے ہاتھ میں ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اسلام، دین موروثی ہو جاتا ہے اور موروثیت سے پہلے علماء باغی ہو چکے ہوتے ہیں اور علم باغی تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیتا ہے، تو نیکسٹ جنریشن، اگلے آنے والی جو نسل ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے رفقائے محترم؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ اورثوا الکتاب، جو کسی نہ کسی طرح کتاب کے وارث بنا دیے گئے. بنے نہیں، وہ خود انہوں نے کتاب کو امبریس نہیں کیا، کتاب الہی ان کی دریافت نہیں ہے، کتاب الہی کی انہوں نے کوئی قیمت نہیں دی، کتاب الہی کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ذات، مفادات، ان کو قربان نہیں کیا، بلکہ ایکسیڈنٹلی، خوش قسمتی یا ماحول کے اندر ایک چیز موجود تھی وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی. تو جو لوگ کتاب کے کسی نہ کسی طرح وارث بنا دیے گئے، ان کا حال کیا ہے؟ لفی شک منہ مریب. فرمایا کہ ان کو ٹٹولو، کریدو، ان کے ساتھ تھوڑا سا یعنی ڈائلاگ کرو، بات چیت کرو، تو تم دیکھو گے کہ وہ دین کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں، مریبن، جو آگے شکوک و شبہات کا دروازہ کھولتا ہے. یعنی قوم کی عملی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز یقینی نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے وہ اسپیکولیٹو ہے، ہر چیز ظنی ہے، ہر چیز ایک گمان ہے،
ہر چیز جو ہے. تو جب دین رفقائے محترم یقینی نہ رہے، وہ ظنی بن جائے، تو اس کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے بے عمل ہوتا ہے، بے عملی آتی ہے، پھر بے عملی جو ہے وہ بد عملی اور نشاط کاری اور معصیت کوشی اور ہر وہ کام کہ جو روکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین ہے، دین کی حقانیت کا یقین ہے کہ جو انسان کو بعمل کرتا ہے. اور جب اللہ کے دین کی جو حقانیت ہے وہ مشکوک ہو جائے، جس طرح ہمارا شاعر کہتا ہے کہ جنت اور یہ حور اور یہ ساری، لیکن یہ کیا ہے؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو یہ تو نعوذ باللہ دل بہلانے والی باتیں ہیں، اتنا بڑا شاعر اور دل بہلانے کی باتیں. طاعت و زہد بڑی اچھی بات ہے، لیکن دل ادھر نہیں آتا، ذہن ادھر نہیں آتا. تو دل ذہن کیسے آئے کہ جب دین کی کوئی تعبیر اپنی یقینی صورت میں قائم. ایک اسلام تھا، اب ایک اسلام کی اتنی تعبیریں ہو گئیں کہ شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا. کس فرقے کا دین، کس مفتی و قاضی کی تعبیر، جائیں تو کہاں جائیں؟ یعنی اگر اکٹھا کریں تو یا سارے جنتی ہیں یا سارے جہنمی ہیں. یعنی اگر ہم فرقوں کے فتاوی کو اکٹھا کریں تو یا سارے جنتی یا سارے جہنمی. تو یہ صورت احوال ہے کہ جو شک در شک میں مبتلا ہو جانے والوں کو بے عملی اور بدعملی اور نشاط کاری اور معصیت کوشی میں یعنی مبتلا کیے ہوئے. اب یہ ہے رفقائے محترم وہ صورت احوال جو قرآن کہتا ہے کہ اس کے نزول سے قبل یہود میں، نصارہ میں، مجوس میں، روئے زمین پر یہ پریویل کر رہی تھی. اور آج یہی صورت احوال رفقائے محترم میرے اور آپ کے اندر، ہمارے عالم اسلامی میں یہی صورت احوال ہے. عالم عرب ہو یا عالم عجم، ہر جگہ یہ صورت احوال پریویل کر رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ریمیڈی کیا ہے، ریکٹیفائی کیسے کریں، اس کا علاج کیا ہے، اس دلدل سے نکلنے کی تدبیر کیا ہے، اور اس تدبیر کے الہی تدبیر ہونے کا ثبوت کیا ہے، اور نتیجہ خیزی جو ہے اس کی ضمانت کس میں ہے. اس سچویشن کو، صورت احوال کو ہم کیسے فیس کریں، تبدیل کریں، اور تبدیلی کی جدوجہد کس طرح یقین پہ قائم ہو، کیونکہ بے یقینی یا ڈھلمل یقین تو کام ہی نہیں ہوگا. تو اس ضمن میں رفقائے محترم اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے امام اور مقتدائے عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ارشاد فرماتے ہیں فَعَلِ ذَلِكَ فَادْعُ. بیکاز آف دس، فا پس، لے کے لیے، بوجہ، اور ذالے کا اس میں اشارہ ہے اس چیز جو ابھی ابھی جس کا ذکر ہوا ہے. فعل ذالے کا پاس اس صورت احوال کے پیش نظر، یعنی یہ ہے وہ صورت احوال جو دائی ہے، تقاضا کرتی ہے، سبب بنی ہے. اس صورت احوال کے پیش نظر کیا کرنا ہے کام؟ فرماتے ہیں فادعو، پس آپ بطور دائی کھڑے ہو. یعنی یہ جو کیس ہے رفقائے محترم، یہ انتخاب کا کیس نہیں ہے، احتساب کا کیس نہیں ہے، یہ مجرد انتظامیہ کی تطہیر کا کیس نہیں ہے. یہ امتوں کو دوبارہ اللہ سے، مالک سے جوڑنے کا کیس ہے. اور اس کیس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے الفاظ میں فَعَلِ ذَلِكَ فَادْعُ، پس اس صورت احوال کے پیش نظر آپ بطور دائی کھڑے ہوں، دعوت کا آغاز کریں. تو یہ دعوت کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ کیسے دی جائے؟ دعوت کا نصب العین کیا ہو، حصول کا طریقہ کار کیا ہو؟
دعوت میں جڑنے والوں کے اوصاف کیا ہوں، میں اور آپ اگر اس میدان میں آنا چاہیں تو ہمارے لیے پیشگی کیا اسلحہ ہے، کیا صفات ہیں، کیا تیاری کا مرحلہ ہے، ہم کیا اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ کے مطابق اس کا احیاء کرتے ہم بھی آپ کے فیوز و برکات سے، آپ کی میت سے، رفاقت سے ہم اپنے آپ کو جوڑ سکیں۔ تو ابھی اس ضمن میں کچھ باتیں کتاب اللہ سے آئیں گی ہمارے سامنے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس یا یہ سچویشن رفقاء محترم دعوت کا تقاضا کرتی ہے، ایک بات۔ نمبر دو، وَاسْتَقِمْ کما امرت، جب آپ دعوت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں، دعوت کا علم جھنڈا بلند کریں، دعوت کا سلوگن نہیں، الہی طریقہ کار منہاج، جب آپ اس پر چل پڑیں تو اس پہ ایک بنیادی جو آپ میں اور میرے اندر کوالٹی یا صفت پیدا ہونا چاہیے، وہ کیا ہے رفقاء محترم؟ وَاسْتَقِمْ کما امرت۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں جیسا کہ کھڑے ہونے کا حق، یعنی یہ لیٹے، الٹے سیدھے بیٹھے اور تاناسانی کا کیس نہیں ہے، یہ ہے مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جانے کا کیس۔ وَاسْتَقِمْ، اپنے اندر توازن پیدا کریں، اعتدال پیدا کریں۔ استقامت جو ہے یہ قیام سے، یعنی اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اپنا جو تمہارا توازن اور بیلنس ٹوٹا ہوا ہے، تو اپنے توازن کو، اعتدال کو قائم کریں، اس کو برقرار رکھیں، اور اپنے توازن و اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے ہمت مردہ مد خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دعوت کے میدان میں پس کھڑے ہو جائیں جس طرح کے کھڑا ہونے کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ اس کھڑا ہونے میں ایک رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ کیا ہے رفقاء محترم؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ احواہم، ہم کا جو مرجع ہے رفقاء محترم، جدھر یہ اشارہ کر رہا ہے، جدھر یہ ضمیر لوٹتی ہے، وہ کون ہے؟ فرقے، احزاب، گروہ۔ تو جو گروہ فرقے امت میں موجود ہیں، ان فرقوں کی روح رعایت نہیں کرنا، کسی فرقے کے ساتھ اپنی وفاداری قائم نہیں کرنا، کسی فرقے کو اٹھانا اور کسی کو گرانا، کسی کو جنتی اور کسی کو جہنمی، کسی کو نوری اور کسی کو ناری، اس مینٹیلٹی سے، نفسیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور جو فرقے اور گروہ پہلے سے موجود ہیں، علم باغی نے جو پیدا کیے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن نہیں رکھنی، یعنی فرقہ وارانہ سوچ، فرقہ وارانہ انداز، فرقہ وارانہ رجحانات، تمنائیں، آرزویں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، مسلم حنیف بنانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرنی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تو جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ فرقوں کی خواہشات، آراء، روایتیں، قصے، کہانیاں، شخصیتیں، یہ فلاں کی شخصیت ہے، یہ فلاں حضرت ہیں، یہ فلاں ان کا ملفوظات کا سیٹ ہے، یہ فلاں ان کے فضائل کی کتابیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو دین میں، یعنی کتاب اللہ کے حوالے سے ایک قابل لحاظ نہیں سکتے۔ اور فرماتے ہیں یہ دو کام کر لینے کے بعد، پہلی استقامت، نمبر دو فرقہ وارانہ رجحانات سے اپنے آپ کو آزاد کر، یہ دو کام کر لینے کے بعد اب تیسرا یہ کام کرنا ہے، وَقُلْ، اور اعلان کرو، اعلان کر دو، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دو، یعنی بغیر کسی مصلحت کے یا تقاضۂ مصلحت کے اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دو۔ کیا کہہ دو رفقاء محترم؟ آمنتو، میں تو ایمان لے آیا، میں تو مومن ہو گیا۔
میں نے تو اپنے مومن ہونے کا اعلان کر دیا، میں نے تو اپنے تضادات سلجھا لیے، میں تو امن میں آ گیا۔ آمن تو مانا امن میں آ جانا۔ ہر طرح کے کنٹراڈکشن سے، سائیکولوجیکل کمپلیکسز سے، یعنی انفیریئر جونیئر، یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں ان سے میں پاک ہو گیا۔ آمنت، میں امن میں آ گیا، میں محفوظ ہو گیا، میں ایمان لے آیا۔ میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کا جو گروہ تھا، اس کے لیے 2:136 ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ تو میں نے ان افراد کی طرح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کتاب اللہ کے ساتھ جڑے تھے، تو میں نے بھی ان کی طرح اپنے آپ کو مومن بنا لیا۔ میں مومن ہو گیا۔ کس چیز پر مومن ہوئے؟ بما انزل اللہ، میں ایمان لے آیا اس چیز پر کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے کیا نازل کیا ہے؟ 6 کتابیں، 7 کتابیں، 8 کتابیں؟ کون سی کتابیں ہیں کہ جو اللہ نے نازل کی ہیں اور تو ایمان لے آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے اتباع میں، آپ کی فرما برداری میں کھڑا ہونے والی جماعت۔ فرمایا من کتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بہت سی کتابیں نازل نہیں کی، ایک ہی کتاب ہے جو اس نے نازل کی ہے۔ یعنی قرآن رفقائے محترم اندازہ کریں کہ آج کا پرائمری کا پہلی جماعت کا بچہ، کے جی کا بچہ، پریپ کا بچہ، اور آج کا ایم ایس کرنے والا، پھر آج سے لے کر تا قیام قیامت، ان سب کے لیے رفقائے محترم ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ایک الکتاب، ایک قرآن۔ یہ ایک قرآن رفقائے محترم، اس کے اتنے لیولز ہیں، لیئرز ہیں، جہت ہیں، پرت ہیں، تہیں ہیں، کہ کسی دور میں بھی کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کے تمام تہوں کو، پرتوں کو، جہتوں کو، لیولز کو، سٹیجز کو کہے کہ میں نے عبور کر لیا ہے، کراس کر لیا ہے، گراس کر لیا ہے، ایگزاسٹ کر لیا ہے۔ ہر زمان قرآن کے نئے نئے پہلو، نئے نئے آسپیکٹس، نئی نئی جہاد سامنے آتی رہیں گی۔ تو یہ قرآن ہم اپنے ظرف کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنے زمان و مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو قرآن کے بارے میں ہمارا علم اضافی ہوگا۔ لہٰذا کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے فہم کو فائنل قرار دے، اور اپنے اس کے فہم سے اگر کوئی ہٹ کر فہم رکھتا ہے تو اس پر فتوے لگائے۔ تو طلباء قرآن کے مابین لیولز کا ہو سکتا ہے تفاوت، لیکن اس تفاوت سے ایک دوسرے پر فتوے لگانا اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، یہ منفی ذہنیت جو ہے اسے ہمیں ترک کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اعلان کیجئے کہ میں تو مومن ہو گیا، ایمان لے آیا اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالی نازل کی۔ اور اللہ تعالی نازل کیا کی ہے؟ من کتاب، ایک کتاب، ایک عظیم الشان دستور حیات۔ قرآن حکیم کو کتاب کیوں کہا گیا رفقائے محترم؟ کاتبہ کسی منتشر چیز کو ایک نظم میں اکٹھا کرنے کا نام عربی زبان میں کتاب ہے۔ خاص طور پر ہمارے ہاں کھجور کی جو شاخیں ہیں، پتے ہیں، ان سے عرب چٹائیاں بناتے تھے اور ان سے چنگیریں بناتے تھے۔ تو یہ جو چنگیر یا چٹائی بنانا ہے رفقائے محترم، وہ جو کھجور کے پتے لیتے ہیں، ان کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، پھر ذہن میں ایک ڈیزائن اور ڈائی ہے، اس کے مطابق ان کو جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو کتاب کا معنی ہی ایک ایسی چیز جو جڑی ہوئی ہو، باہم ریلیٹڈ ہو، کنیکٹڈ ہو، یعنی منتشر جو
شاخیں یا پتے ہوں ان کو کتاب نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح قطیبہ عربوں کے ہاں یعنی فوج یا لشکر کو کہتے ہیں، فوج، لشکر، اس کی بٹالینز، اس کے گروپس، اس کی کمپنیز۔ تو اب ہر لشکر ایک نصب العین کے تحت اکٹھا ہوتا ہے، پھر نصب العینی اشتراک ان کو متحد کرتا ہے، پھر کہیں قد ہے، کہیں مقصد ہے، کہیں وقت کی جو مہم ان کو دی گئی ہے وہ ان کو اکٹھا کرتی ہے۔ اور پھر کتاب کا معنی وہ چیز جو اوبلیگیٹری ہو، وہ چیز کہ جس کا قائم کرنا، جس پہ عمل کرنا لازم ہو۔ تو قرآن کتاب ہے کہ بائے بسم اللہ سے والناس تک مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، کہیں اس میں ادنیٰ ترین بے ربطی نہیں ہے۔ اور یہ جوڑ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ تو قرآن کا لکھوانا، قرآن کو جمع کرانا اور جمع شدہ قرآن کو اس طرح تا قیام قیامت باقی رکھنا تاکہ اللہ کی یہ حجت خلق پر قائم رہے، یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہرا ہو کتاب الہی پر رفقائے محترم، اور اللہ کے پہرے میں آ کر کوئی بکری چر جائے یا کوئی آیت یا کوئی ادھر ادھر نیچے اوپر ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کے پہرے کے اندر کوئی نقبضاً کامیاب ہو جائے، ناممکن ہے، یہ توہمات ہیں ہمارے۔ تو فرمایا کہ میں تو واجب العمل، عظیم الشان دستور حیات کہ جسے اللہ نے نازل کیا، جمع کروایا، ترتیب دیا، محفوظ رکھا، اس پر ایمان لا چکا ہو۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ عجیب بات ہے رفقائے محترم، دین کا احساس و شعور، دین کے تقاضوں پر چلنے کے لیے پہلا کام رفقائے محترم معاشرے میں کیا ہے؟ نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، پہلا تقاضا ہے رفقائے محترم کہ معاشرے میں عدل کا کیا۔ اور عدل کا معنی ہے مساوات، عدل کا معنی ہے برابری۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ترازو ہوتا ہے رفقائے محترم، ترازو کے دونوں پلڑوں کو ایک دوسرے کا عدل کہتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں کا جو جوتا ہوتا ہے تو جوتے کے دونوں جو شوز کے پیر، تو وہ ہر ایک اس کے لیے عدل ہے۔ عدل کا معنی ہے رفقائے محترم برابری، عدل کا معنی ہے ایکویلٹی، عدل کا معنی ہے مساوات۔ تو معاشروں میں سب سے بڑا بگاڑ جو ہے رفقائے محترم وہ کیا ہے؟ عدل ختم ہو جائے، مساوات ختم ہو جائے، برابری ختم ہو جائے، کہیں طاقت آ جائے، کہیں دولت آ جائے، کہیں شہرت آ جائے، وی آئی پی کلچر آ جائے، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ تو کسی بھی معاشرے کو حق پر قائم کرنے کے لیے حکمرانوں کا پہلا کام معاشرے کے اندر عدل کا قیام۔ اور اس ضمن میں سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 159 اور پھر سورہ الاعراف کی آیت 182 میں کتاب الہی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے عدل قائم کیا جائے۔ اور سورہ الحدید 57 سورہ آیت نمبر 25، تمام نبی آئے اس لیے رفقائے محترم لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، معاشرے کا پہلا کام کرنے کا رفقائے محترم نماز روزہ نہیں ہے۔ معاشرے میں مساوات قائم کرو، عدالت قائم کرو۔ عدل یعنی برابری، یعنی قصاص، یعنی ہر انسان جو ہے اسے احساس ہو کہ وہ اس معاشرے کے اندر برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ تو فرائض اور حقوق کے مابین مساوات، یہ پہلا تقاضا۔ وہ اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے تو مامور کیا ہے اس بات پر کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ عدالت پہلی چیز ہے۔ اور عدالت کے بعد دوسری اہم بات کیا ہے رفقائے محترم؟ اللہ ربنا وربکم، دوسری چیز ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے ربوبیت۔ جب تک کہ عدل کے بعد ربوبیت نہ آئے، جب تک کہ یہ جو مساوات ہے معاشی مساوات نہ بلے،
یعنی ہر ایک کو جب تک کہ نشو و نما کے مواقع نہ ملے، یہ وڈیرا شاہی، یہ ایبسینٹی لاٹس، یہ وسائل پیداوار پر ناجائز قبضہ، وسائل پیداوار جتنے بھی ہیں رفقائے محترم، زمین اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پٹرول، یہ گیس، یہ باغات، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ وسائل ربوبیت کا نظام ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس پر کسی خاندان کا، کسی ایک وڈیرے کا، کسی ایک قوم کا قبضہ، یہ ظلم کا نقطہ آغاز ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، جب تک کہ ربوبیت عالمینی، رب سب کا رب ہے، اس نے ان تمام وسائل کو ہم سب کے لیے پیدا کیا ہے، یہ وڈیروں کے، نونوں کے یا کسی خاندان کے، یعنی یہ جتنا بھی ہمارے ہاں وڈیرا شاہی ہے رفقائے محترم، یہ 1864 کے بندوبست دوامی سے یہ بر صغیر پاک و ہند میں فساد پیدا ہوا ہے، انگریز کے آنے سے۔ انگریز کی آمد سے پہلے محمد بن قاسم سے لے کر انگریز کی آمد تک بر صغیر و پاک و ہند کی زمینیں خراجی زمینیں تھیں، اور خراجی زمینوں کے بارے میں تمام فقہاء اسلام کا یہ اجماع ہے اس بات پر کہ لا تباع ارض الخراج ولا تشترا، کہ خراجی زمینیں نہ بیچی جا سکتی ہیں، نہ خریدی جا سکتی ہیں، اور نہ خرید و فروخت کا جو آج ہمارے ہاں کہاں سے کہاں، یعنی کسی فرد کے لیے سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بنانا بھی مشکل، اور دوسری طرف وہ وڈیرا شاہی ہے کہ ان کے کتوں کے لیے وہ کچھ ہے کہ وہ شاید انہیں خبر ہی نہیں۔ تو یہ فساد فی الارض کا جو دوسرا منبع ہے رفقائے محترم، وہ ہے ربوبیت کا فقدان۔ اللہ کو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہتے تو ہم ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن بالفعل کیا ہے؟ وہ چند وڈیروں کا خاندان ہے۔ وہ 222 کسی وقت تھے، اب شاید 2-3 ہزار خاندان ہوں گے۔ تو ان 2-3 ہزار خاندانوں کے پاس 85% وسائل پیداوار، اور باقی کل پاکستان کے 15%۔ تو یہ جو عدم مساوات ہے رفقائے محترم، میری اور تیری کا ظالم اور مساوات کے بعد فرمایا معاشی مساوات۔ تیسری بات فرمائی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، فرمایا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اس کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کا کون سا فرقہ ہے، اس کی پیدائش کا مقام کون سا ہے، یعنی یہ پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، ہاں جی، کس کا یہ بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، یعنی انسانی ذات کی قدر و قیمت یہ اس کے بیک گراؤنڈ جو اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں رفقائے محترم، اور جن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوں، میں نے کہا تھا کہ مجھے اس خاندان اور ان ماں باپ کے یہاں پیدا کرو، تو کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا یا کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہونا، امیر کے گھر میں پیدا ہونا یا غریب کے گھر میں پیدا ہونا، اس میں انسان مجبور مات ہے، اور جہاں جبر ہوگا وہاں اختیار و ارادہ، جہاں ختم ہوگا وہاں نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تیسری اساسی قدر یہ ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، انسان کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ اس کے اعمال سے ہوگا، اس کا عمل کیسا ہے، یعنی عمل معیار ہے ذات انسانی کو پرکھنے کا، عمل کیا ہے، اور ایک اچھا عامل بنانا یہ امت اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ ہر ابن آدم کو معاشی حقوق دے، اور ہر ابن آدم کو وہ بہتر سے بہتر عامل بنائے۔ لہذا تعلیم کا مفت ہونا اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم اعمال نبوت میں سے ہے
تعلیم اب فرائض نبوت میں سے ہے، اور فرائض نبوت جتنے ہیں اس میں لا اسألکم علیہ من اجر، اس پر کوئی اجر نہیں لیا جائے گا۔ تو لہٰذا تعلیم خاص طور پر ایک کارکن کو باہنر کارکن بنانا اور اس کے جو ایپٹیٹیوڈز ہیں، رجحانات ہیں، ان کے مطابق اسے پالنا، پروان چڑھانا، یہ مملکت اسلامیہ کا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے۔ آج ویلفیئر اسٹیٹس تو رفقائے محترم یہاں پہنچ جائیں اور اسلام کا نام لینے والے ہاں جی اپنے معاشرے میں عدل بھی قائم نہ کر سکے، ہاں جی، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے رفقائے محترم، کیسے اس کو اسلامی قانون کہا جائے؟ کوئی قانون، کوئی آئین اسلامی آئین نہیں ہے جب تک کہ وہ ضمانت نہ دے کہ اس کے زیر سایہ اگر اونٹ اور کتا دجلہ و فرات کے کنارے پر مرے گا تو اس کا محاسبہ کس سے ہوگا؟ امیر المومنین سے ہوگا، صدر سے ہوگا۔ اور اگر کوئی آئین اس معاملے میں خاموش ہے تو وہ جتنی اس میں خاموشی ہے اتنا کفر ہے، نفاق ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو آج تک ہم نے اپنے آئین میں رفقائے محترم انسان کے بنیادی حقوق میں اس کا حق زیست، حق معیشت، حق مساوات وہی تسلیم نہیں کیا، تو یہ کیسا اسلامی آئین ہے؟ تو فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ان تمہارے لیے تمہارے بناؤ بگاڑ کا فیصلہ تمہارے اعمال سے ہوگا، میرے بناؤ بگاڑ کا فیصلہ میرے عمل سے ہوگا۔ اور کیا فرمایا رفقائے محترم؟ لا حجت بیننا و بینکم، فرمایا کہ امتوں کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ حجت بازی ختم، عمل میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ، عمل کرو اور مسلسل عمل کرو، اور نوک جھوک، تنقید محض، تخریب کاری، اکھاڑ پچھاڑ، لا حجت بیننا و بینکم، حجت بازی نہیں چلے گی، تنقید برائے تنقید، محاسبہ برائے محاسبہ، اکھاڑ پچھاڑ، ایک کا احتساب کرنے کے لیے ریکوری سے بڑھ کر اخراجات بیت المال سے کر دی، احتساب ہو رہا ہے، احتساب پر یعنی خزانہ خالی کر دیا اور وصولی کچھ نہ ہوئی، تو فائدہ کیا ہوا؟ لا حجت بیننا و بینکم، فرمایا دلیل بازی، حجت بازی، احتساب برائے احتساب، یہ بحث فضول ہے۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اگر تم نے اللہ کو رب العالمین بنا کر ربوبیت عالمینی کے تقاضے پورے شروع کر دیے اور انسان باشعور ہوتا گیا، دلیل اور منطقی بنیاد پر فیصلے ہوتے گئے، تو آہستہ آہستہ عالمگیر اجتماع اس دھرتی پر قائم ہو جائے گا۔ اشرقت الارض بنور ربہا۔ تو یہ رفقائے محترم جو نمایاں چند ایک پہلو تھے، ان کو ہم نے دیکھا۔ اس حوالے سے رفقائے محترم میں 4 اساسی نکات جو اسی سے جو ان آیات میں مضامین ہیں، ان میں بنیادی نوعیت کے ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کھولوں۔ ان میں سے یہ جو فرمایا رفقائے محترم کہ مشرک ہیں کہ جن پر قرآن کی دعوت شاخ گزرتی ہے۔ مشرک کون ہے رفقائے محترم، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس ضمن میں ایک قریب ترین ہم سے حوالہ ہے اور ایک تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ پہلے قریب ترین حوالہ دیکھیں، سورہ حامیم سجدہ، 570 صفحہ ہے ہمارے پاس، 570 صفحہ، آیت نمبر 6، 41-6 آخری سطر ہے۔ آخری سطر اور آخری الفاظ، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت، تباہی، بربادی کن کے لیے رفقائے محترم؟ مشرکوں کے لیے۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ مشرک کا لفظ آتا ہے تو کبھی ہم عیسائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، اور کبھی ہندو ذہن میں آ جاتے ہیں کہ وہ 33 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور اپنے پوتر ہونے کا پہلے ہی ہمیں احساس دلا دیا گیا، امت مرحومہ بھی ہے اور بہت کچھ ہمیں بتانے والے بتا دیتے ہیں۔ لیکن رفقائے محترم قرآن نے للمشرکین جب کہا ہے تو مشرکوں کو خود ڈیفائن کیا ہے۔ یہاں دیکھیں للمشرکین، یہ لام الف لام والا دا پراپر ناؤن، اور اوپر لا لکھا ہوا ہے، لا، مشرکین کے اوپر لا لکھا ہوا ہے،
جہاں بھی یہ لا آتا ہے رفقائے محترم تو یہ دراصل پرنسپل کلاس کے بعد سبارڈینیٹ کلاس جب آتی ہے جو اس کو ڈیفائن کر دیتی ہے تو یہ لا اس طرح کا ہے. یعنی لا کے بارے میں ہم یہاں کیا ہوا آپ کی نظر میں مشرک کون ہے؟ جن کو آپ نے مشرک کہا ہے. کیونکہ اگر آئین بنانے والا ادارہ آئین کی جو بنیادی شکیں اور دفعات ہیں رفقائے محترم اسے متعین نہ کرے اور اسے وکلاء پر چھوڑ دے، ججز پر چھوڑ دے، تو کیسے زمین میں مملکت میں فساد اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا. وکلاء کو کہہ دے کہ تم اپنے اجماع سے متعین کر لینا کہ اس شیخ کا مفہوم کیا ہے، تو وکلاء پر جب چھوڑے گا تو کہاں پہنچے گی بات. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رفقائے محترم اپنی جو آئین کی دفعات ہیں ان کی جو ایکسپلینیشن ہے، وہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ آپ پر، مجھ پر، علماء پر، مفتیوں پر اس بات کو نہیں چھوڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو خود متعین کر دی ہے. اب مثلا یہاں ہے المشرکین اور آگے آ رہا ہے رفقائے محترم الذین. الذین میں اسم موصول ہے. اسم موصول متعین کرنے کے لیے آتا ہے ما قبل کی ڈیفینیشن. کون ہے مشرک؟ فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ. اللہ کی نظر میں وہ مشرک ہیں خواہ اپنے آپ کو امام الموحدین بنائیں. جو مشرک ہیں رفقائے محترم اس کا یہاں تعارف اس انداز میں ہے لا یؤتون الزکاۃ. وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی زندگیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو قرآن تصور زکوٰۃ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کا کلام زکوٰۃ کہتا ہے، اگر وہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے تو جتنا وہ فقدان ہے اتنا شرک کا غلبہ ہے. زکوٰۃ کا نہ ہونا شرک ہے. اگر صلاۃ پر اولی پرسش نماز بواد صلاۃ، اور صلاۃ کا دوسرا جو کمپلیمنٹری جوڑا ہے رفقائے محترم وہ کیا ہے؟ الزکوٰۃ. قرآن میں کہیں بھی الصلاۃ الزکوٰۃ کے بغیر نہیں ہے. اور قرآن نے ان کو فاسق قرار دیا ہے، فساد پرور قوت قرار دیا ہے جو اللہ کے جوڑوں کو توڑ دیں. صلاۃ کو زور دیں صلاۃ پر اور الزکوٰۃ زیر بحث نہ لائیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے مال میں سے وہ نقیل بھی نہیں دے گا جو سابقہ دور میں دیتا تھا تو بخدا ہم بائی فورس مستضعفین کا یہ حق لے کر رہیں گے، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، قتال تک کیوں نہ نوبت جائے. تو یہ صلاۃ اور زکوٰۃ لازم و ملزوم ہے. کیوں کہ صلاۃ کے ذریعے انسان مولا سے جڑتا ہے، خالق و مالک سے جڑتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے انسان اپنے مومن بھائی سے، ابن آدم سے، ہر انسان سے جڑتا ہے زکوٰۃ سے، اور ہر مخلوق جڑتی ہے اپنے خالق سے صلاۃ سے. تو دونوں جوڑ مطلوب ہے. اگر پہلا جوڑ نہ ہو تو انسان کٹی ہوئی پتنگ ہے، اگر صلاۃ نہ ہو تو انسان کٹی ہوئی پتنگ کی طرح معاشرے میں نہیں، اپنی ذات میں کھویا ہوا، ہوائے نفس کا بندہ. اور زکوٰۃ نہ ہوگی تو ہر انسان دوسرے حیوان کے ساتھ حیوان تو پھر بھی کچھ نہ کچھ، لیکن انسان پھر ان سے بھی بڑھ کر ظالم ہو جاتا ہے. تو صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں رفقائے محترم اہل توحید کی پہچان ہے. اور مشرک کون ہیں؟ لا یؤتون الزکاۃ. اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اور یہ مشرک جو زکوٰۃ کے منکر ہیں علمی یا عملی حوالے سے، دراصل یہ آخرت کے بھی منکر ہیں. آخرت کو مانتے ہوتے، اللہ کو مانتے ہوتے، اللہ کے سامنے جواب دہی کو مانتے ہوتے تو اس کے احکام میں بدر بان کیوں کرتے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. بعض صلاۃ کو ماننا اور زکوٰۃ کا انکار کر دینا. یا جس طرح آج ہم رمضان میں مسجد ہماری بھری ہوئی، اور رمضان کے بعد یکم شوال اور اگلے شعبان تک مسجدیں مرثیہ خواں رہیں. صالح بن حمید نے مسجد نبوی میں اس دفعہ جو خطبہ عید دیا بہت پسند آیا.
فرمایا سرنا نحن عباد الزمان والمکان بدل عباد الرحمن، کہ آج کا مسلمان زمان و مکان کا بندہ بن گیا، رحمان کی بندگی نہیں۔ ایکسپلین کیا مثلا زمان کی پابندی کیا کہ مثلا رحمان نے رمضان ہی پیدا کیا ہے رفقائے محترم، شوال ذیقعدہ ذی الحج اس کے پیدا کردہ نہیں ہے؟ کیا رب صرف رب رمضان ہے؟ شوال ذیقعدہ کا کوئی اور رب ہے؟ زمان کے اندر ایک وقت اللہ کا پیدا کردہ اور دوسرا وقت کسی اہرمن کا پیدا کردہ، یعنی رمضان میں بندگی رب اور رمضان کے ما سوا جو ایام اور اوقات میں ان میں بندگی نفس، یہ معنی ہوا کہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، زمان کی بندگی۔ پھر فرمایا مکان کی بندگی، مکہ مدینے میں جائیں تو شوق، اور مکہ مدینے سے ہٹ کر آ جائیں تو وہی چال بے ڈنگی جو پہلے سی تو اب بھی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق لیں، تو یہ خواہش نفس۔ تو یہ جو فرمایا رفقا محترم، آخرت کو اگر مانتے ہوتے تو احکام الہیہ میں تقسیم نہ ہوتی، ڈویژن نہ ہوتی۔ اسی طرح رفقا محترم ایک اور مقام سورہ روم 30ویں سورہ اور آیت نمبر 32، یہ 488 صفحہ ہے، 488 صفحہ، پہلی سطر اوپر سے نیچے کی طرف ہم آئیں تو آخری سطر، پہلی سطر کا آخری لفظ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے ایمان والو مشرک نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا۔ ہم نے کہا رحمان، ہم بھلا کیسے مشرک ہوں گے؟ مشرک تو 3 خداؤں کو ماننے والے، 33 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والے، ہم تو تجھے مانے تیرے حبیب کے حوالے سے، ہم کیسے مشرک؟ کیا فرماتے ہیں رفقا محترم؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر وہی بات رفقا محترم لا آیا، لا، کہ مشرک کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے شیڈز، ایٹریبیوٹس، کوالیفیکیشنز کھول کھول کر بیان کر دی، تاکہ قیامت میں ہم نہ کہہ سکیں اللہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا کہ مشرک کون ہوتے ہیں۔ من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جو دین کا بٹوارا کر لیتے ہیں، دین کو بانٹ لیتے ہیں۔ رفقا ہم نے خاص طور پر 1972 سے ہم نے اپنی اسمبلی میں ایک قانون بنایا، اور وہ قانون یہ ہے کہ پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں دینیات 2 ہوں گی۔ دینیات، دین ایک ہی تو چیز ہے۔ پرائمری کے بچے کو 2 دینیات ہیں، ایک شیعہ ایک سنی، تو دین کہاں ایک رہا؟ شیعہ دینیات، سنی دینیات، دین 2 ہو گئے۔ اور محکمہ اوقاف رفقا محترم رونا روتے ہیں کہ فرقے کیوں بڑھ رہے ہیں، پاکستان میں ملی وحدت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے پیدا ہو رفقا محترم؟ کہ محکمہ اوقاف جو حکومت کے زیر سایہ خطبہ اور ائمہ کی تعیین کرتا ہے، تنخواہیں دیتا ہے، خطیب و امام اور مؤذن بناتا ہے، اس کا چارٹر یہ ہے رفقا محترم جو آج تک تبدیل نہیں ہوا، کہ کسی اوقاف کی مسجد میں کوئی عالم خطیب نہیں بن سکتا تاکہ یہ نہ بتائے کہ اس کا فرقہ کون سا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، جعفری ہے، کیا ہے۔ میں نے 1971 میں ہمارے اوقاف کے جو چیف تھے ایم مسعود خضر پوش، انہیں یہ کہا تھا کہ اللہ کے بندے اس امت میں، پاکستان میں، پنجاب میں کہیں
ملی وحدت پیدا ہی نہیں ہو سکتی تاکہ تم اوقاف کا یہ چارٹر پھاڑ نہ دو اور اس کی جگہ یہ نہ لکھو کہ اوقاف کی مسجد میں کسی ایسے شخص کو، عالم کو خطیب نہیں رکھا جائے گا جو اپنا انتصاب کسی بھی فرقے سے کرتا ہو، وہ اپنے آپ کو مسلم کہے، حنیف کہے، تمام فرقوں سے عباب ہو، وہ ذات مانے محمد رسول اللہ کی، کتاب مانے اللہ کی، کہتے یہ تو میں کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا رونا کیوں روتے ہو؟ یا بنی امنا لا تذکروا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الغمیر القوافیہ، ملی وحدت تو تمہارے چارٹر کے نیچے دفن ہو چکی ہے، اور ملی وحدت مقصود نہیں ہے، رونا رونا ہے، اصل تو تمہارے لیے چارٹر ہے جو تمہارے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کا بٹوارا کر لیا، دین بانٹ لیا، دینیاتیں الگ الگ ہو گئی۔ وَقَانُوا شِیَّعًا، جب ایک نسل گزرے گی رفقائے محترم، 25 سال گزریں گے، تو وہ جنریشن جس کو 71 میں آپ نے 2 دینیاتیں دی تھی، اب وہ باشعور ہو جائے گی، اور جب باشعور ہو جائے گی تو کیا ہوگا رفقائے محترم؟ جب 94 95 آئے گا تو یہ سپاہ بنے گی عباس کی، یہ سپاہ بنے گی صحابہ۔ جب دین ہی آپ نے الگ الگ کر دیا، دینیاتیں الگ کر دی، ہیروز الگ ہو گئے، ابطال الگ ہو گئے، دین کی قدریں الگ الگ ہو گئیں، اور اصول دین الگ ہو گئے، آپ کے الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں، تو ملت ایک کیسے ہوگی؟ ملی وحدت ناممکن ہے۔ تو قانون شیعہ، ہر گروہ پھر اپنا ملی جو اس کا یعنی جو دینی تصور ہوگا اس کے مطابق اس کے اندر ایک ملی شعور آئے گا، ملی تنظیم آئے گی، اس ملی تنظیم کے اوپر ایک جتھا بنے گا، ایک جماعت بنے گی، ایک سپاہ بنے گی، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے آپ کو اہل حق اور دوسرے کو اہل نار۔ اور یہ جو گروہ بندیاں یا دین کا بٹوارا جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے رفقائے محترم، تو آپ کہیں گے صاحب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ رفقائے محترم، قرآن میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس وقت امتوں میں دین کا بٹوارا ہو جاتا ہے اور امتیں گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام امتوں سے تبرہ کرتے ہیں، بری ذمہ ہوتے ہیں۔ انبیاء اپنی امتوں کے کلمہ پڑھنے کو معتبر نہیں مانتے، ویلڈ نہیں ہوتے۔ ویلڈیٹی تو اصل ہے، اگر آپ کے پاس جو نوٹ ہے رفقائے محترم وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نہیں ہے، وہ کسی اور ادارے کا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کاغذ چکا چوند، ڈیزائن بہت اچھا، شکل بڑی اٹریکٹیو، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسٹیمپ نہیں ہے، ایسے نوٹ کا لینا دینا کاروبار کرنا جرم ہے۔ اور وہ نوٹ رفقائے محترم پرانا ہو اور کہیں سے پھٹا بھی ہو، نمبر موجود، پورے نمبر مل جائیں گے، پوری اس کی قیمت مل جائے گی۔ بس نوٹ کے لیے یہ دیکھو دین کا نوٹ کہ کہیں اللہ کی کتاب کی اس پہ مہر ہے یا نہیں۔ کوئی عقیدہ یا عمل جس پر اللہ کی کتاب کی مہر نہیں ہے اور محمد رسول اللہ کے اسوہ کمال سے ہٹا ہوا ہے، وہ کتنا ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو رفقائے محترم، اس کی ٹکسال کتنی بلند و بالا کہ اس کو پھینک دو، اصل کی طرف لوٹو۔ سوئے قطار می زنم ناقہ بے زمام را، اصل دین آمد کتاب اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ بجان مسلم داشتن۔ اول دین کتاب اللہ، اور کتاب اللہ پہ عمل درآمد کرنے کا اسوہ کمال نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کمال کو پرکھنے کا معیار کتاب اللہ ہے۔ حق اور باطل کا معیار، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اخلاق کیا تھے؟ فرمایا اما قرأت القرآن، اے سائل تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے۔ قرآن موجود ہے، قرآن سے پرکھا جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں رفقائے محترم امت کی موجودہ سچویشن، صورت احوال، خواہ یہ اپنے آپ کو کتنا ہی عاشق صادق کیوں نہ کہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس دعوے کی دلیل دیتا ہوں اللہ کی کتاب سے۔
سورہ الانعام رفقائے محترم آیت 159 180 صفحہ ہے، 180 صفحہ، 180 صفحہ آیت 159 سورہ الانعام۔ ان الذین، چوتھی سطر، ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء، فرمایا بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین بانٹ لیا، فرقو جدا جدا کر لیا، جدا جدا کر لیا انہوں نے اپنا دین، بانٹ لیا انہوں نے دین میں بٹوارا ہو گیا، دین میں فرقے بنا لیے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، وقانوا شیعا، اور دین کا بٹوارا ہوا، اور آگے پہلے دین بٹا، مذہب بٹا، پھر سیاسی پارٹیاں، احزاب، گروہ، جتھے الگ الگ ہو گئے۔ تو آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، یہ بالکل سورہ الروم آیت 32 اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہی من الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا، تو فرقوا دینہم وقانوا شیعا، تو کیا فرمایا رفقائے محترم، لست منہم فی شیء، لیسو نہیں کہا رفقائے محترم، یہ نہیں کہا کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دن رات لاؤڈ سپیکر بنے ہوئے عشق رسول کے، سبز پگڑیاں، کوئی کالی پگڑیاں، کوئی پاجامے، کوئی مسواکیں، کوئی محرابیں، ہر ایک نے اپنی اضافی نسبتیں رسول ہی سے منسوب کی ہوئی۔ تو کیا فرمایا رفقائے محترم، لست منہم فی شیء، آپ اعلان کر دیں، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، آپ آگاہ کریں ان کو کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے بیزار ہیں، آپ ان سے بری ذمہ ہیں۔ آپ تو ہر بات پہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اور اگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ جس کی شفاعت پہ بھروسہ تھا، تو اگر انہوں نے اظہار بیزاری کر دیا تو کہاں جائے؟ فرماتے ہیں لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ سپرد خدا کیجئے، ان کا تمام معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور وہ کیا کرے گا رفقائے محترم، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، تو جس طرح کے وہ افعال و اعمال کریں گے ان افعال و اعمال کا بھگتان بھگتیں گے۔ کس طرح بھگتیں گے رفقائے محترم، یہ بھی نقشہ دیکھ لیں، اسی سورہ الانعام میں آیت 65، کہ یہ جب امتوں میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اختلاف اور تفرقے کی، تو پھر وہ امتیں کہاں جا کر کھڑی ہوتی ہیں رفقائے محترم، ان پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پھر ان کے حوالے سے کس طرح ہوتے ہیں۔ 163 صفحہ 163 اوپر سے نیچے چلیں، چوتھی سطر 163 صفحہ، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَّعًا، فرمایا کل، یہ جہاں بھی کل آیا رفقائے محترم، یہ بہت عظیم اعلانات ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امر کر کے، حکم دے کر ان کو ان کی اشاعت، ڈکلریشن ببانگ دول، اعلان عام کے، یہ اعلانات الہی ہیں، جس طرح گورنمنٹیں کرتی ہیں بھئی ایک سرکاری اعلان سنو، ایک سرکاری اعلان، اہم اعلان، کل جہاں بھی آیا ہے یہ سرکاری اعلان ہے، ڈیوائن ڈکلریشن، آل مائٹی ہز میجسٹی اللہ، وہ ایک اہم اعلان تمہیں سنانا چاہتے ہیں، اور وہ اعلان بھی سنا رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ قل،
یہ اعلان کرو. اعلان کیا کرو رفقائے محترم؟ هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ اے مسلمانوں تم اس بات کو بعید نہ سمجھو، تمہارے حوالے سے بھی یہ بات، اس کا بھی ایک قانون ہے، نظام ہے، قدر ہے. قدر کا معنی رفقائے محترم خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس کا معنی ہوتا ہے میجرمنٹ، اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایویلویٹ کرنا، ویلیویشن. تو قدر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امر کا امکان ہے، اس امر کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پہلے سے قدر ٹھہرائی جا چکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ کچھ بعید نہیں کہ وہ تمہارے لیے عذاب بھیجے. اور عذاب کہاں سے آئے رفقائے محترم؟ من فوقکم، تمہارے اوپر سے، مراد ہے تمہاری اپر کلاس، تمہارے حکام، یعنی وہ جو تمہارے اوپر اقتدار پا چکے ہیں، جن کا تمہارے اوپر غلبہ ہے، اپر کلاس. کہ اپر کلاس تمہارے عوام الناس کے لیے، عامت الناس کے لیے جینا مشکل کر دیں. نمبر 2، او من تحت ارجلکم، فرمایا کہ اپر کلاس جب ماتحت کے لیے حکام عذاب بنیں گے تو ماتحت پھر کس طرح کب تک برداشت کریں گے؟ ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ریٹیلیشن کے تحت چھوٹے بھی بڑوں کے لیے عذاب بن جائیں گے. من تحت ارجلکم، یا عذاب آئے ان سے جو تمہارے پاؤں کے نیچے، جن کو تم پاؤں کے نیچے روندو، تو وہی انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں. پھر کیا فرمایا رفقائے محترم؟ او یلبسکم شیعان. پہلی صورت تو ہے انفرادی سطح پر، اب جماعتی سطح پر پارٹیاں بن جائیں. یہ وڈیروں کی پارٹی ہے، ہاؤس آف لارڈس، یہ ہاؤس آف کامنز، یہ ہیوز کی پارٹی ہے، یہ ہیوز ناٹ کی پارٹی ہے، یہ وڈیروں کی پارٹی ہے، جاگیرداروں کی پارٹی ہے، پریویلیج کلاس کی پارٹی ہے، اور یہ محرومین کی پارٹی ہے، گروہ ہے، جتھا ہے. اور پھر کیا ہو رفقائے محترم؟ یذیقا بعضکم باسا باس، فرمایا کہ وہ قوت و طاقت جو تمہیں دشمن کی طرف، اپنے مخالف کی طرف لگانا چاہیے، وہ اس قوت و طاقت کا مزہ چکھاؤ تم ایک دوسرے کو. یعنی ایک دوسرے ہی کا گھر تباہ و برباد کرنے پر تل جاؤ. بعض کہتے ہیں جنگی صلاحیت. پھر وہ اسلحہ، وہ یعنی ویپن، وہ اسلحہ جو دوسروں کے حوالے سے ہونا چاہیے، وہ تم ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو اپنی جنگی طاقت کا مزہ چکھاؤ. جس طرح مسجد مسجد کے خلاف، خانقاہ خانقاہ کے خلاف، سپاہ سپاہ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اور صرف کھڑی نہیں ہو گئی بلکہ اس کو اپنی طاقت کا مزہ چکھا رہی. بتاتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون غنڈہ ہے، ہم سے بڑھ کر کون بدماش ہے. دنہم کما دار، یعنی بتانے والے بتاتے ہیں ہم بڑے بدماش ہیں، تم ہو تو ہم چھوٹے ہیں. تو بدماشی میں ایک دوسرے کو اپنی بدماشیوں کے مزے چکھا رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، فرمایا غور کرو ایمان والو کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی آیات کے، احکام کے، ہدایتوں کے شیڈز، آسپیکٹس سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، عدل بدل کر کے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے الہی حقائق کو تمہارے سامنے کھول رہے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ تمہارے اندر بیداری پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو، چوکنا پن پیدا ہو، شاید کہ اس طرح تم اپنی اصل کی طرف لوٹ آؤ. فرماتے ہیں وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ، فرمایا کہ جب تم اپنی قوم کو بتاتے ہو کہ یہ فرقہ واریت عذاب ہے، یہ ملٹی پارٹی سسٹم عذاب ہے، کہتے ہیں اگر ملٹی پارٹی سسٹم، پارلیمانی نظام نہیں ہوگا تو نظام کیسے چلے گا؟
اگر فرقے نہیں ہوں گے تو مسلمان ہم کیسے ہوں گے؟ کذب بہ قوم، تمہاری قوم کہتی ہے نہیں یہ کیا عذاب ہے؟ فرقے کیسے عذاب ہیں؟ فرقوں کے بغیر تو اسلام کا تشخص ہی نہیں ہو سکتا، پارٹیوں کے بغیر تو نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اور ظلم یہ ہوا کہ مہاجر و انصار کو دو پارٹیاں بنا کر علماء نے پیش کر دیا کہ دیکھو جی خلافت راشدہ کے دوران قرون اولیٰ میں بھی تو دو پارٹیاں تھیں، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ قرآن کہتا ہے الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جس طرح ایک بدلی ادھر سے ایک ادھر سے اور ایک بادل بن جاتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سی بدلی کدھر سے آئی تھی کدھر سے نہیں آئی تھی۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے شیر و شکر کر دیا، اس طرح وہ ادھر ادھر سے آنے والی بادلیوں کی طرح ایک عظیم بادل بن گئے، پھر انہوں نے اپنے افعال و اعمال سے بارش کی اور دھرتی کو نہال کر دیا۔ ان تالیف قلوب والے منعم جماعت جو جماعت واحدہ تھی، اس کو آج مہاجر و انصار اپوزیشن ارباب اقتدار بنا کر ظلم عظیم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کذب بہ قوم، آپ کی قوم ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتی، وَهُوَ الْحَقُّ، کہو کہ یہ تو حقائق ہیں، یہ تو حقیقتیں ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجرموں کی ایڈوکیسی قبول نہیں کرتے، میں تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں۔ رسول ایڈوکیٹ نہیں بنیں گے ہمارے۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ہر خبر اگر وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی ایکچولائزیشن ہو جاتی ہے، مینیفسٹیشن ہو جاتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ فرقہ واریتیں، یہ گروہ بندیاں، یہ عذاب ہیں۔ تم نہیں مانتے، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ 71 میں رفقائے محترم مشکی بنگال میں بنگالی اور پنجابی کا عذاب نہیں آیا؟ بنگالیوں نے پنجاب کے ساتھ، پنجابیوں نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ ایک کلمہ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک سب کچھ، لیکن کیا ہوا؟ اور آج بھی رفقائے محترم اگر ہمارے اندر مساوات نہ ہوئی، معاشی مساوات نہ ہوئی، ربوبیت عالمینی کا قیام نہ ہوا، اور انسان کی قدر و قیمت عمل سے نہ ہوئی، اور تعلیم کا یکساں نظام تعلیم نہ آیا، اور بنیادی تعلیم اگر مفت نہ ہوئی، اور تعلیم کا رخ مسجد نبوی اور اللہ کے قرآن کی طرف نہ ہوا، تو پھر رفقائے محترم کسی بھی عذاب کا ہمیں منتظر رہنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ رفقائے محترم وہ عذاب آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے یعنی اس دستور حیات کے ساتھ جس پر ہم ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پہ قائم ہوں۔ تو یہ رفقائے محترم پہلا نقطہ تھا کہ مشرک کون ہے، اور یہ شرک جو ہے رفقائے محترم یہ ہمارے اندر دارایا ہے سر سے پاؤں تک، یہ سرطان کے مرض کی طرح ہمارے وجود کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے خلاف اگر بات کی جائے تو عجیب بات ہوتی ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایسے ماحول میں جو کرنے کا کام ہے اس کا ایک گوشہ، صرف 5 منٹ ہیں شاید، تو اس مناسبت سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ ان حالات میں کام نہ پہلے آسان تھا رفقائے محترم، نہ آج آسان ہے، اور اسی کام کو کرنے میں ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے۔ تو یہ 407 صفحہ رفقائے محترم، یا 406 بلکہ 407 ہی ہے، 407 صفحہ سورہ الحج آیت نمبر 72۔ ایسا ہی ماحول تھا رفقائے محترم آج سے 1400 سال پہلے ہمارے محبوب مقتدی اولین و آخرین کے امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ایسے حالات میں آپ نے اور آپ کے
اصحاب والذین معہ نے جو کام کیا اس کا نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. نیچے سے چوتھی سطر، 72 آیت، 22ویں سورہ، 407 صفحہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں. یعنی پیش کرنے والا کیا پیش کر رہا ہے رفقائے محترم؟ آیتیں. کس کی؟ رحمان کی. کوئی اپنے گھر کی بات نہیں، باپ دادا کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں. سنایا تو کیا سنایا؟ رحمان کی آیتیں. اور کیسی آیتیں رفقائے محترم؟ بینات، سورج سے زیادہ روشن، آب و تاب میں بڑی ہوئی. بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ. کسی آیت میں کوئی ابہام نہیں، اخلاق نہیں، ایمبیگوٹی نہیں. کلیئر کٹ، واضح، دو ٹوک آیتیں ہماری سنائی گئیں. اور یہ کن کو سنائی گئی ہیں رفقائے محترم؟ ماقبل اگر آیت آپ 71 ذہن میں رکھیں، یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما لیس لهم به علم وما للظالمین من نصیر. ان کو سنائی جا رہی ہیں جنہوں نے دین میں اس چیز کو سند بنا رکھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں سند نازل کی. سند اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے رفقائے محترم. اللہ کا کلام سلطان ہے، اور اللہ کے کلام سے ہٹی ہوئی روایتیں، قصے، کہانیاں، فرقے، ان کو دین بنانا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تو یہ جو سلطان جو اللہ نے نازل نہیں کیا، تو وہ جب ان کے سامنے آپ اللہ کا سلطان قرآن اس کی آیتیں پیش کرتے ہیں تو یہ تضاد پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ جب آپ سامنے ان کے لاتے ہیں آیتیں ہماری کیسی دو ٹوک اور واضح، تو کیا ہوتا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. تو کچھ نافرمان ہیں کہ جن کے نافرمان ہونے کی وجہ سے چہرے ادھر جاتے ہیں قرآن سن کر. منکر، ان کے چہروں پر ناگواری، ناخوشگواری، ناپسندیدگی ظاہر ہونے لگتی ہے. منکر، خوشی نہیں ہوتی، بشاشت نہیں ہوتی، چہروں پر قدورت ہے، انکباس ہے، چہرے برجے بجے ہیں قرآن کے دوران. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر ان کا بس چلے، ان کے لیے ممکن ہو، یقادون، قادہ یقادو، یعنی بالکل ممکن ہے اگر ان کا بس چلے تو کیا کریں رفقائے محترم؟ یسطون. ستا یستو کا معنی ہوتا ہے شیر کا شکار پر چڑھ دوڑنا. قریب ہے کہ وہ چڑھ دوڑیں، حملہ آور ہو جائیں. جس طرح شکار پر شیر حملہ آور ہوتا ہے، ان پر حملہ آور ہو جائیں. بالذین یتلون علیہم آیاتنا، میرے ان بندوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پیش کرتے. تو اللہ کی آیات کو پیش کرنا رفقائے محترم مکی دور میں بھی شیر کے منہ میں جانا تھا. اور جہاں کہیں مشرکانہ ماحول ہوگا وہاں اللہ کی یہ توحید اور اس توحیدی نظام کو پیش کرنا آج بھی مشکل، کل بھی مشکل. کیونکہ مرض ایک ہے، ذہنیت ایک ہے، نفسیات ایک ہے، لہٰذا رد عمل بھی وہی ہوگا. فرمایا کہ یہ ہے وہ کام کہ جب تم انجام دیتے ہو تو تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے. فرمایا قل افانبئکم بشر من ذالکم النار. فرمایا ان سے کہو کہ ہم بتائیں کہ اگر یہ اللہ کی آیات تمہارے درمیان نہ رہیں اور ان کو پیش کرنے والے نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بدتر انجام تمہارا نار ہے. اب نار صرف رفقائے محترم جہنم کی آگ ہی نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت 103،
کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کون سی آگ تھی جس میں صحابہ مبتلا تھے؟ فرمایا کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یہ عداوتیں تھیں رفقائے محترم، عداوتیں، دشمنیاں، اناد، عصبیتیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب کے سائے میں تم نہ آئے تو تمہیں بدترین انجام، یعنی عداوتیں، عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، خاندانی عصبیتیں، غریب اور امیر کی عصبیتیں، چھوٹے اور بڑے کا تضاد، تو سول وار، تو یہ اس سے بدتر ہے۔ اور آگے فرمایا وعدہ اللہ الذین کفروا، جو اللہ کی آیات کی توحید، عدالت، مساوات، ربوبیت عالمینی، ذات انسانی کا تعین اعمال سے ان اساسی قدروں کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کا انجام یہ آگ ہوگا، وبئس المصیر، اور یہ آگ ان کو پیس کے رکھ دے گی، ان کا وجود ہی قائم نہیں رہے گا۔ ریاست، مملکت، دولت کب تک؟ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہارا خیال ہے کہ اسی طرح یعنی عیش کی یہ بانسری بجتی رہے گی؟ نہیں، یہ انجام ہو کر رہے گا۔ تو اس سے پہلے رفقائے محترم کہ امت اس بڑے گرداب بلا میں مبتلا ہو، ہمارا فریضہ ہے رفقائے محترم، ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ ہم اللہ کی کتاب کو عہد کے ساتھ لے کر کھڑے ہوں، اور اگر حالات کا تقاضا یہ بھی ہو جائے کہ آگ میں ڈالا جائے، شیر کے منہ میں جانا پڑے، تو جانے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کمال کے لیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت کے ساتھ اس مشن اور پروگرام کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز اسی سورہ شورى کی آیت 13 سے 15 تک کی جو آیات کی تلاوت ہوئی ہے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔